ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل میں ندی کے کنارے ایک ٹنکو کچھوا بیٹھا تھا کہ دور سے اچھلتا کودتا دوڑتا ہوا خرگوش ندی کنارے آیا اور آتے ہی حسب معمول کچھوے کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، او سست اور کاہل کچھوے، ورزش کیا کرو تاکہ تم بھی میری طرح تیز رفتاری سے دوڑ سکو۔ کیا ہر وقت ندی کے کنارے بیٹھے رہتے ہو؟ خرگوش کی باتیں سن کر ٹنکو کچھوے کو بہت غصہ آیا اور اسے ریس لگانے کا چیلنج دے ڈالا۔ خرگوش دوڑ لگانے پر آمادہ ہو گیا۔ دونوں نے طے کیا کہ کل صبح اسی کنارے سے ندی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے پہاڑی کے پاس لگے ہوئے پرانے درخت تک جائیں گے جو وہاں سے تقریباً 1 میل دور تھا۔ کچھوا اور خرگوش اگلی صبح آنے کا کہہ کر رخصت ہوئے۔ خرگوش جنگل میں اور کچھوا ندی میں چلا گیا۔ ٹنکو کچھوا اپنے بھائیوں منکو اور ہنکو کو ڈھونڈنے لگا۔ انہیں تلاش کر کے اپنی اور خرگوش کی ریس کے متعلق بتایا اور ان سے مشورہ کرنے لگا۔ تینوں نے خرگوش کو سبق سکھانے کی ترکیب کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ ہنکو نے ایک ایسی ترکیب بتائی جس کو سن کر تینوں کچھوے مسکرانے لگے۔ اب ٹنکو کچھوا پرانے درخت کی جانب روانہ ہو گیا اور طے شدہ پروگرام کے مطابق منکو آدھے میل کے فاصلے پر لگی جھاڑیوں میں چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی ہنکو ندی کنارے آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خرگوش بھی جنگل سے نکل کر ہنکو کے پاس آ پہنچا۔ خرگوش بہت پرجوش تھا اور کچھوے کو طنز بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ طے شدہ جگہ سے دونوں نے ریس لگانا شروع کر دی۔ ریس شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے دوڑنے لگا۔ ہنکو کچھوا کچھ دور چلنے کے بعد واپس ندی میں چلا گیا۔ منکو کچھوا جو کہ پہلے ہی آدھی میل دور خرگوش کا انتظار کر رہا تھا، خرگوش کو آتا دیکھ کر جھاڑیوں سے نکل کر ندی کنارے چلنے لگا۔ جو ہی خرگوش دوڑتا ہوا قریب پہنچا تو کچھوے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کوئی بات کیے بغیر تیزی سے دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے خرگوش تھک بھی گیا تھا مگر ریس جیتنے کی کوشش میں مسلسل دوڑے چلا جا رہا تھا۔ ادھر ٹنکو کچھوا ریس کے اختتام یعنی پرانے درخت تک آدھی رات کو ہی پہنچ چکا تھا۔ دور سے خرگوش کو آتا دیکھ کر پرانے درخت کے بالکل قریب چلنے لگا۔ جو ہی خرگوش نے ٹنکو کچھوے کو پہلے پہنچتے دیکھا تو ہمت ہار گیا اور وہ تھک کر چور بھی ہو چکا تھا۔ اب آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچھوے کے قریب پہنچا اور اپنی ہار مان گیا۔ کچھوا ریس جیت گیا تھا اور خرگوش سر جھکائے تھکے تھکے قدموں سے آہستہ آہستہ یہ سوچتا ہوا واپس جا رہا تھا کہ آخر کچھوا ریس کیسے جیتا۔